السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 سیکھیں گے۔ تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها۔ من نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من غنہ کی آواز ہوتی ہے من، اور اخفا کی آواز ہوتی ہے تا۔ عین ساکن کو ہلا نہیں ہے، فا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی کا ہا آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا۔ یہاں پھر تنوین کے بعد یا آیا ہے، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ادغام مع الغنہ، اور یہاں پر تنوین کے بعد یا ادغام مع الغنہ، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حسنتین، اور یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لام آیا ہے، یہاں ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد یرملون کا لام، یہاں پر ادغام ہوگا، یعنی ادغام، اس کو ملائیں گے صرف لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ یکن لہ، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نصیب منہا، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، یا مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد یرملون کا میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد ہا ہے، اظہار حلقی ہوگا، ہا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف بھی کریں گے۔ ملانے کی صورت میں بھی ایک ہی الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها۔ ومن نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، ساکن کو ہلانا نہیں۔ شفاعتن، یہاں پر فا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد حروف اخفا کا سینہ اخفا حقیقی ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ اور تنوین کے بعد یرملون کا یا ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد لام آیا ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یعنی ملائیں گے صرف اور غنہ نہیں کریں گے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کفل منہا، یہاں بھی تنوین کے بعد یرملون کا میم ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، یہاں پر بھی اظہار حلقی ہوگا، ہا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پیچھے منہا کے اوپر وقف جائز تھا، اور یہاں پر وقف مطلق ہے، یہاں پر بھی آپ رک سکتے ہیں۔ وَمَن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ وکان کا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ علی، لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وکان اللہ علی کل شیء، شیء ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ، آدھے الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد یرملون کا میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے، قی یا مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور وقف کی صورت میں یہاں پر وقف بالابدال ہوگا۔
دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ملانے کی صورت میں یہاں پر تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا، ادغام مع الغنہ ہوگا، واو کے اوپر شد لگے گی، تشدید۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔